میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ بات بات پہ صفائیاں نہ دینی پڑے۔ بیوی تب آپ پر اعتماد کرتی ہے اور بغیر ہچکچائے اپنے دل کی بات آپ سے کرتی ہے جب آپ اس کی بات گھر والوں یا کسی تیسرے کے سامنے بیان نہ کریں۔ خوش نصیب ہوتی ہے وہ عورت جو مرد کی بے شمار چاہتوں کی اکیلی وارث ہوتی ہے۔ مرد کی طرف سے عورت کو دیا جانے والا سب سے خوبصورت تحفہ عزت ہے۔ شوہر کو چاہیے بیوی کی تعریف سے زیادہ اس کا احساس کرے، اور ایک بیوی کے لیے یہ احساس کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا کہ کوئی میری فکر کرنے والا ہے۔ شوہر کا ساتھ ہو تو بیوی مشکل سے مشکل حالات سے بھی نہیں گھبراتی، اور اگر وہی ساتھ نہ دے تو عورت بہت جلد تھک جاتی ہے۔ قدر ہو ہی جاتی ہے پر وقت نکل جاتا ہے۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو کسی کے بعد ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ اچھا ضرور بنے مگر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسروں کی زندگی میں آگ لگانے سے بہتر ہے اپنی زندگی پر توجہ دے۔ افسوس انسان چاند پر پہنچ گیا، سمندر کی تہ تک پہنچ گیا، مگر افسوس انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا۔ دل میں اترنے کے لیے سیڑھی کی نہیں، اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان لوگوں سے محتاط رہیں جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیں، کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو نہ ہو، نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، مگر یقین کیجئے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ ناراض ہونے والوں کو منا لینے میں دیر نہ کریں، لیکن بیزار ہو جانے والے پہ الفاظ ضائع مت کریں۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ جب کسی کا وقت آپ سے قیمتی ہو جائے تو وہاں بھی آپ اپنا وقت، احساسات اور جذبات مت ضائع کریں۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، لیکن باتیں اور لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم کسی کے لیے اتنے ضروری نہیں ہوتے جتنا ہم سوچ لیتے ہیں۔ چھوڑ جانے والوں نے یہ سکھایا ہے آنے والوں کو اوقات میں رکھنا۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، لیکن باتیں اور لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ رشتے بنانا اصل بات نہیں، بلکہ اصل بات ان رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے۔ اپنا اچھا وقت انہی کو دیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ تھے۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ دوست ہو یا پرندہ، دونوں کو آزاد چھوڑ دو۔ لوٹ آیا تو تمہارا، نہ لوٹ کے آیا تو تمہارا کبھی تھا ہی نہیں۔ اکثر مرد اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ بیوی آگے سے زبان چلاتی ہے، لیکن بعض اوقات شوہر خود ہی بیوی کو اس بدتمیزی پر مجبور کر دیتا ہے جب وہ اس کے والدین یا گھر والوں کو گالی دیتا ہے۔ ایک عورت اپنی ذات کے بارے میں سب کچھ سن کر برداشت کر لیتی ہے، لیکن جب اس کے والدین یا گھر والوں کو گالی دی جائے تو وہ آگے سے بولنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ کسی کو گالی دینا ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ اگر آج آپ کسی کی بہن بیٹی کو گالی دیں گے تو کل آپ کی بہن بیٹی کو بھی گالیاں سننی پڑیں گی، پھر برداشت کریے گا۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ احسان کرو تو دیکھ کر کرو، کم ظرف ہوا تو نقصان ضرور پہنچائے گا۔ جب کوئی کام تمہارے مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری مرضی کو اتنی اہمیت دی،
اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو اور زیادہ شکر ادا کرو کہ اب وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا جو ہماری مرضی سے بہتر اور افضل ہے۔ زندگی کبھی کبھی اتنے مشکل مقام پر آ جاتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، لیکن میرا اللہ ایسے خوبصورت راستے نکال کے اپنے بندے کی مدد کرتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ بڑا مہربان ہے۔ شادی کے بعد ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی ہوتا ہے جس پہ اسے سب سے زیادہ مان اور بھروسہ ہوتا ہے، جس سے وہ اپنی ہر بات منوا لیتی ہے، کبھی لڑ جھگڑ کر تو کبھی لاڈ پیار کروا کے، کبھی ناراض ہو کر تو کبھی نخرے اٹھوا کر، کبھی کچھ کھانے پینے کی تو کبھی کہیں جانے کی خواہش پر۔ الغرض ایک بیوی کا خاوند ہی اس کی ڈھال ہوتا ہے۔ اللہ پاک سب بیویوں کی یہ ڈھال سلامت رکھے۔